नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल की जानिब से एक ऐसा इकदाम उठाया गया है जो इस बात का कंक्रीट सबूत है कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होने जा रहा है और एक इलाकाई जंग छिड़ने जा रही है। इसका फैसला हो चुका है और अब उसको एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। उसके लिए तैयारियां इसराइल और अमेरिका कर रहे हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन जाने वाली जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमले जारी हैं, वो भी आपको बताएंगे। और जर्मनी के जंगी बेड़े पहुंच गए हैं भला कहां पर? ताइवान के पास। अंदाजा करें, जर्मनी के जंगी बेड़े ताइवान के साहिलों के ऊपर पहुंच गए हैं और चीन की जानिब से धमकी लगाई गई है कि अगर जर्मनी ने अपने जंगी बेड़े यहां से ना निकाले तो फिर उसका करारा जवाब हम देंगे और हमारी मिलिट्री पूरी तरह से तैयार है। ये चाइना का बयान सामने आया है। और रूस जो इंटरनेट केबल्स को और ग्लोबल कम्युनिकेशन केबल्स को काटने का मिशन लॉन्च कर चुका है और इस हवाले से तैयारियां कर रहा है। नई रिपोर्ट सामने आई है कि कहां पर ये केबल्स काटी जाएंगी, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, और कहां तक ये मामला पहुंचा है। जो ताज़ा रिपोर्ट्स आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं जो सबसे खतरनाक और सबसे खौफनाक खबर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर गिराने के हवाले से। ये वो चीज़ है जो पिछले कई सालों से अंडर डिस्कशन है और खासकर इन 11 महीनों में तो सबसे ज़्यादा अंडर डिस्कशन आई है। और उससे भी खासकर जब इस्माइल हानिया पर अटैक किया गया और उसके बाद फिर ईरान ने अपना बदला लेना था, जो कि अभी भी लेना है, तो उस वक्त ये बात पिछले महीने में ज़्यादा खुलकर सामने आई। इजराइल की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई कि अगर ईरान ने अटैक किया तो फिर आगे से जो इजराइल अटैक करेगा वो ईरान की बराह रास्त न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर होगा और इसकी तैयारियां वहां पर चल रही हैं। मतलब डायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक होगा ईरान के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब नाज़रीन उसके ऊपर ताज़ा तरीन नई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जो कंफर्मेशन है कि भरपूर तैयारियां वहां पर हो रही हैं और कोई पीछे कमी बची नहीं। और ये पागलपन है जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं। एक तो नाज़रीन खबर यह है कि इसराइल के रीफ्यूलिंग प्लेन्स वो इसराइल पहुंच चुके हैं। और दूसरा ये खबर सामने आई है कि एक स्पेशल मिलिट्री बेस पेंटागन बना रहा है इसराइल के अंदर, जो इस जंग के हवाले से बराह रास्त इस्तेमाल होगी। खासकर इसी मकसद के लिए अमेरिका ये बेस बना रहा है। तो ये पागलपन की दायत दुनिया को एक बड़ी जंग और तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। कहीं पर ये मुज़ाकरात पर राजी नहीं है, कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात पर ये राजी नहीं है। इनका सारे का सारा जोर जो है वो जंग को बढ़ाने के ऊपर है, दूसरे मुल्कों को प्रवोक करने के ऊपर है। तो ये तबाही है जो इस वक्त ये कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने बाकायदा सबूत रखने जा रहा हूं। जो रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं कि न्यूक्लियर अटैक ईरान के ऊपर होने जा रहा है, उससे पहले ये ज़रूर समझ लें कि ये रीफ्यूलिंग प्लेन इटसेल्फ इस बात का एक एविडेंस है कि ये लाए यहाँ पर क्यों गए, इनका मकसद क्या है। ये जो नाज़रीन प्लेन्स हैं, अगर लॉन्ग रेंज के अंदर अटैक करना हो तो फिर हवा के अंदर फाइटर जेट्स को फ्यूल देने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर इजरायली फौज ने गजा पर अटैक करना है और वेस्ट बैंक के ऊपर अटैक करना है, इवन लेबनान के ऊपर अटैक करना है, तो इन प्लेन्स की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो साथ ही तो बेसेस हैं। वो बेस से उड़ेंगे और 1-2 मिनट में अपना जो मतलूबा टारगेट है वहां पर बम गिरा के वापस आ जाएंगे। 2-4 मिनट की ये सारी गेम होती है, तो उसके लिए रीफ्यूल करने की ज़रूरत नहीं है। कभी बढ़ भी सकती है। मिसाल के तौर पे अगर लेबनान के साथ जंग हो जाती है तो अगर फाइटर जेट्स ने ज़्यादा देर हवा में रहना है तो वहां पर भी रीफ्यूल किया जा सकता है, लेकिन वहां पर कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहां पर तो इसराइल की अपनी बेसेस हैं ना, वो बेसेस के ऊपर आकर दोबारा से रीफ्यूल हो सकते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। ये ज़रूरत कहां पर पेश आती है? जब लॉन्ग रेंज में अटैक करना। मिसाल लीजिए, जब यमन के ऊपर इसराइल ने अटैक किया था, जिसका बदला अभी यमन ने लेना है, तो वहां पर रीफ्यूलिंग किसने दी थी? इटली ने रीफ्यूलिंग दी थी क्योंकि वो तकरीबन 1600 किलोमीटर का फासला बनता है। तो ये तकरीबन दरमियान में कहीं जाकर रेड सी में इटली की जानिब से रीफ्यूलिंग की गई थी। जो फाइटर जेट्स 20 के करीब इसराइल के गए थे। तो ये इस बात का सबूत है कि इनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल ये है कि अगर उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करना है या यमन के ऊपर करना है या इराक के ऊपर करना है, कि यानी वो मुल्क जिनके साथ बॉर्डर नहीं लगता, जिनसे बेसिस बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो उनको हवा में, फाइटर जेट्स को हवा में रिफ्यूल किया जाता है। तो इनका डायरेक्ट मतलब ये इनका आना इटसेल्फ एक सबूत है
کہ وہ لانگ رینج میں اٹیک کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب میں باقاعدہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ثبوت رکھ دیتا ہوں کہ نیوکلیر حملہ کرنے کی یہ ساری تیاری ہو رہی ہے۔ یو ایس سپلائنگ اسرائیل ود ایڈوانس ری فیولنگ پلینز فار فائٹر جیٹس۔ The United States is providing Israel with advanced refueling airplanes to help its fighter jets to stay in the air for long time for long range operations۔ یہ کیپیبلٹی اسرائیل کو فراہم کرے گا کہ اسرائیل کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ لانگ رینج آپریشنز کرنے کے لیے زیادہ دیر تک ہوا میں رہ سکیں۔ الجزیرہ کی ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ساتھ امریکی میڈیا دا انٹرسیپٹر، بہت بڑا ایک ادارہ، اس کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ The move is a sign of Israel's determination to increase its ability to strike Iranian nuclear facilities۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے، یہ اس بات کا سائن ہے کہ اسرائیل is determined، اسرائیل فیصلہ کر چکا ہے، اسرائیل اس بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ اس نے ایران کی نیوکلیر سائٹس کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اینڈ ایوریبڈی نوز کہ ایران کی نیوکلیر سائٹس وہ اتنی انڈر گراؤنڈ ہے کہ جو کنونشنل بنکر بسٹر بامز ہیں وہ ان سائٹس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ تو مطلب ایک اوپن سیکرٹ ہے، اس پر تو بحث کرنے کی بات نہیں ہے کہ وہاں پر نیوکلیر اگر میزائل گرایا جائے گا تو ہی وہ نیوکلیر سائٹس تباہ ہوں گی۔ اگر کنونشنل سے گرایا ان کو تباہ کیا جا سکتا تو وہ اب تک تباہ اسرائیل نے کر دی ہوتی، کیونکہ سیریا میں جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ اسرائیل تباہ کر چکا ہے، جو عراق میں نیوکلیر پروگرام ہے وہ تباہ کیا جا چکا ہے۔ ایران کا اس لیے نہیں ہو سکا، اور یہ تو ایسی چیز ہے جس کے اوپر کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، یہ ود ان ایئرز جو ہے بہت ساری کتابیں کہ یہ نیوکلیر سائٹس کس طرح سے بنی ہوئی ہیں، کتنا زیر زمین ہے، ان کو کیسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر نیوکلیر میزائل اٹیک کیا جائے گا تو ہی ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے ثبوت رکھا کہ وہ ایران کی نیوکلیر سائٹس کو اٹیک کرنے کے لیے ڈٹرمنڈ ہیں، اور دیکھیں مطلب فیصلہ ہو چکا ہے نا، اب یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے، یہ نیوکلیر جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے۔ کیا پتا ایران نے نیوکلیر بنا لیا ہو، کیا پتا چلتا ہے، اور پھر رشیا اور چائنا بھی تو ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ نیوکلیر اٹیک سے مراد یہ ہوگا کہ مڈل ایسٹ میں ایک نیوکلیر جنگ چھیڑنا، تو یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ تو ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کی تیاریاں اس کی ایگزیکیوشن ہے۔ یہ اتنے بڑے فیصلے کی بیسیکلی ایگزیکیوشن ہے کہ امریکہ ریفیلنگ پلینز بھی دے رہا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ باقاعدہ ایک ملٹری فیسلٹی بنا رہے ہیں جس کا پراپر مقصد ہی اس ریجنل وار کے لیے ہے۔ The Pentagon will be constructing and upgrading facilities at Israeli military base in southern region of occupied Palestine. The project outlined by the Army Corps of Engineers involves the construction of the new hangars, warehouses and storage buildings. پراپر اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ویئر ہاؤسز بنائے جائیں گے، اسٹوریج فیسلٹیز اور باقی بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایک خفیہ ان کی بیس آلریڈی پینٹاگن کی موجود ہے اسرائیل کے اندر، اور یہ کیا کام کرتی ہے؟ دا انٹرسیپٹر revealed a multi-million-dollar US contract for a troop facility at Site 512, a secret radar base in Negev Desert in southern occupied Palestine. پینٹاگن کی، امریکہ کی ایک سیکرٹ بیس نجیو ڈیزرٹ میں بنائی گئی ہے۔ یہ نجیو ڈیزرٹ وہی ہے جو ایجپٹ کے بارڈر کے ساتھ ہے۔ بیسیکلی یہ صحرائے سینا ہے نا، تو یہ صحرا جو ہے وہ مطلب اس وقت آکوپائڈ ٹیریٹریز تک بھی پھیلا ہوا ہے، تو وہ سارا نجیو ڈیزرٹ مطلب اسرائیل والی سائڈ کے اوپر آتے ہیں تو اس کو نجیو ڈیزرٹ کا نام دیا گیا ہے، ادھر پھر یہ سارا صحرائے سینا ہے۔ تو اس نجیو ڈیزرٹ کے اندر ایک خاص ریڈار بیس بنائی گئی ہے پینٹاگن کی جانب سے۔ تو یہ سارا کام اس وقت ایگزیکیوشن ہے ان کے پلانز کی۔ پلان کیا ہے؟ ایران کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرنا، ایران کو عراق، شام اور لیبیا بنانا۔ اب اس کے اوپر کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتنی کھلی، یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں اور ماضی سے کرنا چاہتے ہیں، اور اب اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب تین چیزیں میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس نئی ڈیولپمنٹ کی بنیاد کے اوپر تین چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو رپورٹس اس وقت آ رہی ہیں۔ پہلی چیز تو ناظرین یہ ہے کہ ہر صورت میں ایران کی یہ جنگ ہوگی، اس کو رائٹنگ آن دا وال سمجھ لیں، اس کو 100% نہیں، اس کو 1000% آپ شور سمجھیں کہ یہ جنگ ہر صورت میں ہونا ہی ہونا ہے۔ صرف جو چیزیں ہمیں نہیں پتا ہیں وہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ٹائم کب ہوگا، یہ جنگ کب ہوگی، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک ایسٹیمیٹ ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ شروع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ساری ایک گراؤنڈ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اس سے پہلے ساری تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔
अगेन ये जंग एज सून एज टुडे भी शुरू हो सकती है, ये आज भी शुरू हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल एस्टिमेट लगाया जाए तो अगर बहुत भी ये डिले हुई ना तो ये ट्रंप तक ये डिले होगी, और मेरे लिए ये टाइम मानी नहीं रखता कि ये जंग कब होगी। अहम बात ये है कि ये फैसला हो चुका है भाई। 2 महीने क्या होते हैं, अभी ये सितंबर का मिड चल रहा है, तो नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये कितना टाइम बनता है। मतलब जितने बड़े दुनिया में इवेंट्स हो रहे हैं, जितना बड़ा ये काम करने जा रहे हैं, ये तो वो पॉइंट है ना कि जहां पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं होगा। उसके बाद तो फिर जब न्यूक्लियर चल गया उसके बाद क्या होगा, मतलब उसके बाद कोई गुंजाइश पीछे बचेगी, तो वो कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं, यानी मुकम्मल दुनिया की तबाही। तो इसलिए इसमें टाइम माने नहीं रखता, चाहे 2 महीने क्या 2 साल ही क्यों ना हो, ये भी मानी नहीं रखते। मानी ये रखता है कि इजराइल और अमेरिका की इंटेंशंस क्या हैं, कि अगर वो ये फैसला उन्होंने कर लिया जो हमें नजर आ रहा है, तो फिर ये बेसिकली फैसला खतरनाक है। ये खतरनाक नहीं है कि ये आज होगा, ये तो हो ही जाना है, फिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है कि जो रशिया ने एयर डिफेंस दिया है उसने इनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं, और ये जो रीफ्यूलिंग प्लेन्स और सारी चीज़ें आई हैं ना, दरअसल पहले उनकी तैयारी थी, उन्हें जंगी मशकें भी इजरायली एयरफोर्स ने की हुई थी कि किस तरह से स्ट्राइक करना है। लेकिन ये जो नए मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, नया एयर डिफेंस दिया गया है, S-400 दिया गया है, और फिर वो जो जैमिंग टावर्स दिए गए हैं जो अभी तक डिप्लॉयड नहीं हुए, उसकी वजह से इजराइल को दोबारा से तैयारी करना पड़ गई है। बहुत कम्प्लेक्स उनके लिए मामलात हो गए हैं। ये एयर डिफेंस रशिया की जानिब से जो दिया गया, और फिर चाइना भी अब देना शुरू हो गया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी डिप्लॉयड नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीक्रेटली ईरान को प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो इसलिए उनके लिए बहुत कम्प्लेक्सिटी पैदा हो गई है। थर्ड चीज़ नाज़रीन ये है कि आप देखें कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराने की तैयारी हो रही है, और ईरान को ये कहा जा रहा है कि वो कुछ भी ना करे, चुप करके बैठा रहे। यानी मुराद ये है कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, उनको वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट करार दिया जा रहा है। मतलब वो तिजारत भी ना करें, वो अलायंस भी ना बनाएं, वो अपना बंदोबस्त भी ना करें, वो अपना दिफा भी ना करें। ये कैसे काम करेगा मुझे बताइए। ये इतनी बड़ी हिपोक्रेसी जो है ये किस तरह से काम करेगी। ईरान के ऊपर न्यूक्लियर गिराने की तैयारी हो रही है, और इजराइल को वो दिया जा रहा है सारा असले और सारी सपोर्ट दी जा रही है, और उसको फिजिबल बनाया जा रहा है, प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर को कैसे अटैक करना है। और ईरान को कहा जा रहा है कि ये दुनिया के लिए खतरा है, ये अलायंस रशिया के साथ क्यों बना रहा है, ये चाइना के साथ ताल्लुकात क्यों बढ़ा रहा है, इसके ऊपर सैंक्शंस लगाओ, इसका मिसाइल प्रोग्राम रोको। ये कैसे काम करेगा मुझे बताइए। ये फेल हो चुका है। ये सिस्टम दुनिया का जो जुल्म और नाइंसाफी और मुनाफकत के ऊपर मुबनी है, ये फेल हो चुका है। और ये जो सारे मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, ये इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि सबको या तो अमेरिका से खतरा है या वो अमेरिका से नुकसान उठा बैठे हैं। और इसलिए अब मैं आपको ये बता दूं कि जितने ये ज़्यादा एक्शन अमेरिका ले रहा है और इसराइल ले रहे हैं, इससे क्या होगा कि ये जो अलायंसेस हैं ये ज़्यादा रैपिड होंगे। इनकी मतलब एक काम जो ईरान और रूस और चीन ने अगर 6 महीनों के बाद भी करना है ना, तो वो 6 दिनों में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जंग उनके सर के ऊपर आकर खड़ी है। किसी भी वक्त ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है। ये जो सिक्योरिटी होती है ना, ये कॉन्टिन्यूस फिनोमेना होता है। मुझे बताइए, अगर आज ईरान के ऊपर अटैक हो जाए तो मतलब क्या, मतलब दुनिया क्या कहेगी कि ये मतलब गलत कैसे, अमेरिका का क्या कोई बिगाड़ लेगा। तो ईरान को अपना बंदोबस्त करना है कि उसने जो अपनी बका करनी है वो खुद करनी है, उसके लिए कोई आने वाला नहीं है। जो इत्तेहादी हैं वो तो आएंगे ना, लेकिन इत्तेहादियों के साथ भी तो ट्रस्ट बिल्डअप करना है ना। रशिया क्यों आएगा आपको बचाने के लिए? अगर आप रशिया को बचाने के लिए नहीं जाएंगे तो मतलब अगर आप रशिया को मदद देंगे तो रशिया आपको मदद देगा ना। तो उसके लिए मतलब एक कॉन्टिन्यूस फिनोमेना है जिसमें ट्रस्ट बिल्डअप किया जा रहा है, जिसमें ईरान फुल सपोर्ट दे रहा है रशिया को और चाइना को और नॉर्थ कोरिया को, और बदले में फिर तभी तो वो आएंगे इमदाद करने के लिए। तो इसलिए जितना कॉर्नर किया जा रहा है ईरान को, जितना ज़्यादा थ्रेट और इनसिक्योर किया जा रहा है, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि ये ताल्लुकात भी आगे बढ़ेंगे और इनका ये जो पूरा निज़ाम है ये धड़न तख्ता होगा, और इसी के साथ इसराइल की जो ऑक्यूपेशन है उसका भी खात्मा होगा। ये सारे इनके प्लान्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये कामयाब हो, ये तो इसराइल के शैतानी प्लान्स है कि ये भी करेंगे ये भी करेंगे। गज़ा में वो फतह हासिल नहीं कर सके तो हिज़्बुल्लाह को भी हराएंगे, ईरान को भी हराएंगे। ये खाम ख्याली है, ये सारी दुनिया बात कर रही है, ये ऐसा होने वाला नहीं है। तो बहरहाल ये खतरनाक। ईरान ने एक तो जो सैटेलाइट लॉन्च किया है उसके ऊपर भी एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। दिस अचीवमेंट प्रूव्स दैट ईरान हैज ओवरकम द अनजस्ट सैंक्शंस इम्पोज्ड ऑन इट। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी और इस बात का सबूत है
کہ جو ناانصافی پر مبنی سینکشنز ہمارے اوپر لگائی گئیں اس کو ہم نے ٹوٹل فیل کر دیا ہے، کہ ہمیں تو وہ کنگال کرنا چاہتے تھے اور ہم سپیس میں بھی ترقی کر گئے، تو اس کا مطلب ان کی سینکشنز ہمارے اوپر کام نہیں کر رہی ہیں۔ گلوبل ایروگنس ول وٹنس مور ایرانین اچیومنٹس اینڈ سکسیس، یہ جو عالمی ایروگنس ہے، یعنی ویسٹرن کی یہ جو ایروگنس ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ ایرانینز کی اور ہمارے اتحادیوں کی مزید اچیومنٹس اور مزید کامیابیاں دیکھے گی، اور اس گلوبل ایروگنس کو ہم پوری طرح سے توڑ کے رکھ دیں گے۔ تو یہ جناب ایران کی جانب سے رسپانس سامنے آیا ہے۔ اب ناظرین آگے چلتے ہیں، حزب اللہ کے کنٹینیوس اٹیک، ادھر ایک بیس کے اوپر ابھی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اچھا اس کو نشانہ بنا دیا ہے اور اس میں کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا میٹیریل ڈیمیج ہوا ہے، اور ابھی وہاں پر آگ بجھ رہی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ دوسری بیس کو نشانہ بنا دیا گیا اور نئی سیٹلمنٹس کو نشانہ بنا دیا گیا۔ ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ نان ایویکویٹڈ سیٹلمنٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ گریٹ امپیکٹس ہیں ان حملوں کے، اسرائیلیوں کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑتا ہے اور ہجرت کرنی پڑتی ہے ٹورڈ سینٹرل اسرائیل، تو گریٹ امپیکٹس ہیں، آج ان ایریاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ میزائل بیراجز فرام لیبنان ٹارگیٹڈ لارج نمبر آف ان ایویکویٹڈ ایریاز ان دا اپر گلیلی، بہت ساری وہ سیٹلمنٹس جو ابھی تک ایویکویٹڈ نہیں ہوئی تھیں، بہت لارج نمبر میں ان سیٹلمنٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بہت زبردست اور کامیاب ترین حملے حزب اللہ کے نان سٹاپ۔ حزب اللہ وی ٹارگیٹڈ انیمی آرٹلری پوزیشن ان الزورا ود راکٹس اینڈ اچیو ڈائریکٹ ہٹس، یہ گولان ہائٹس کے اوپر جو زورا ملٹری ان کی پوزیشنز ہیں ان کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر our fighters launched air attack with suicide drones on the headquarter of the Harmon Brigade 810 in the Male Golan Barracks، ایک اور ہیڈ کوارٹر کو اور پھر ایک اور بیس کو گولان ہائٹس میں مالے گولان کے اندر کامیابی سے اٹیک کیا گیا ہے سوسائڈ ڈرونز کے ساتھ، اور سوسائڈ ڈرونز کی بھی رپورٹ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکے ہیں، جس میں اسرائیلی میڈیا یہ چیخ رہا ہے کہ ان ڈرونز کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، نہ ہماری ایئر فورس اور نہ ہمارا آئرن ڈوم ان کو ناکام کر پا رہا ہے۔ چوتھی ہیڈ لائن، حزب اللہ نے جو بہت ساری بلڈنگز ہیں اسرائیلی فوجیوں کی لوکیٹ کرتے ہوئے ان کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ چار بڑی ہیڈ لائنز اس وقت سامنے آ رہی ہے، اور پھر اسرائیلی آرمی بھی یہ بتا رہی ہے کہ وہ لیبنان میں مختلف جگہوں کے اوپر سٹرائکس کر رہے ہیں، تو یہ کافی اسکلیشن آپ کے سامنے ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ناظرین 3 ہیڈ لائنز رکھنے جا رہا ہوں اسرائیلی میجر جنرل کے، جو میں نے پیچھے ساری آپ کو تفصیل بتائی کہ وہ نیوکلیر اٹیک، یہ وہ سارا ایران سے جنگ کی تیاری، یہ تو ان کی شیطانی خواہش ہے ایران کو تباہ کرنا، لیکن ذرا ان کی حالت غزہ میں تو دیکھیے، ذرا ان کی حالت ویسٹ بینک اور اگینسٹ حزب اللہ تو دیکھیے، ایران تو پھر اگلی بات ہے۔ 3 ہیڈ لائنز، continuing the fighting without replacing the Hamas regime does not lead to any real results and cost our soldiers their lives، کہ حماس کو ہم ختم نہیں کر سکے تو کوئی فائدہ نہیں ہمیں اس جنگ سے ہوا، کوئی اچیومنٹ ہماری نہیں ہے، اور بدلے میں ہمارے بہت سارے فوجی مارے گئے۔ Netanyahu's trick of staying in the Philadelphia corridor is meaningless because there is no active tunnel at all۔ یہ جو فیلاڈیلفیا کا مسئلہ چلایا ہوا ہے نتنیاہو نے، یہ میننگ لیس ہے، اس کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، اور یہاں پر کوئی ٹنلز بھی نہیں ہیں، یہ فضول ہے۔ اب آخری اس کے ہیڈ لائن، Israel is struck in Gaza and bleeding، اسرائیل غزہ میں پھنس چکا ہے اینڈ بلیڈنگ، یہ اسرائیل کا میجر جنرل کا بیان ہے۔ تو دھمکیاں، شیطانی خواہشیں اور دنیا کے اوپر رول کریں گے، ایران کو تباہ کر دیں گے، یہ ساری جو ہے نا ان کی پلاننگز ہو سکتی ہیں، یہ سارے ان کی یہ ایول ان کی ڈیزائرز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ پوری ہوں گی اس کا ثبوت آپ دیکھ لیجئے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم غزہ میں پھنس چکے ہیں، وہ غزہ جس کا محاصرہ اور کیا بم وہاں پر نہیں گرے اور کیا ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوئی، اس غزہ میں اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھنس چکا ہے۔ تو غزہ میں اگر اسرائیل پھنس چکا ہے تو ایران کے خلاف جب جائے گا یا حزب اللہ کے خلاف وہ جب جائے گا تو تب اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو یہ امریکی فوج لڑے گی ہر جگہ پہ، لیبنان میں بھی، ایران میں بھی اترے گی امریکی فوج، یمن میں بھی اترے گی اور شام میں بھی اترے گی اور عراق میں بھی تو ہیں، اور دوبارہ سے لڑیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسا وہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے کر لیں، اور پھر جب تائیوان کا ساتھ فرنٹ کھلا ہوگا، ادھر یورپ میں جنگ چلی ہوگی، تو یہ 5 ملکوں میں بھی خود امریکی فوج آ کر لڑ رہی ہوگی، تو لڑ کے پھر کیا حاصل ہوگا؟ افغانستان میں کیا اچیومنٹ انہوں نے حاصل کر لی؟ تو یہ دیکھیں ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ نے کوئی جنگ نہیں جیتی ہے، اور ورلڈ وار بھی کیوں جیتی؟ کیونکہ امریکہ کے ہاتھ نیوکلیر لگ گیا دنیا میں سب سے پہلے، اور ایشیا میں امریکہ ایک بھی جنگ نہیں جیت سکا ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ پاور رکھنا کہ دوسروں کو ڈسٹرائے کر دیں گے، بم گرا دیں گے، یہ فتح نہیں ہوتی ہے۔ اور اب تو حالات ہی بدل چکے ہیں، اب تو پھر جیسے رشیا اور چائنا فلسطین کے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہے، یہ مارولس ہے اور یہ گیم چینجنگ ہے۔ یہ ان کو بات صرف اتنی ہے کہ یہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، یہ جس طرح معاملات کو لے کر جا رہے ہیں۔ نیتن یاہو کے ایک میڈیا ایڈوائزر کا بیان دیکھیے، فارمر میڈیا ایڈوائزر: نیتن یاہو اینڈ ہز فیملیز گول از ٹو ریمین ان پاور ایز لانگ ایز پاسبل۔ نیتن یاہو کوئی زمینی حقائق کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا ہے، کوئی اپنی آرمی کی کیپیبلٹیز کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا ہے کہ وہ حزب اللہ سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، بلکہ اس کا اور اس کی فیملی کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک اقتدار میں رہے۔ یہ نیتن یاہو کا میڈیا ایڈوائزر کہہ رہا ہے۔ یہ بات ہوگی۔ اب ناظرین، ٹرکش جو اسپیکر پارلیمنٹ ہے ان کا بیان، جو ٹرکش امریکن خاتون جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر شہید ہوئیں، ان کا حوالے سے بیان دیکھیے: عائشہ's blood will not be in vain and we will hold those who killed her accountable in international courts۔ ہم اس کو جانے نہیں دیں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے۔ کافی ریزنٹمنٹ ہے اور کافی دکھ ہے، غم ہے، اور ترکی میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب جرمنی کے کارنامے دیکھیے۔ جرمنی کے وارشپ جو ہیں وہ تائیوان میں پہنچے ہوئے ہیں، اور چائنا نے سخت اس کے اوپر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ چائنیز آفیشلز: presence of German naval ships in the Taiwan Strait increase security risk. We are ready to confront any threat in Taiwan Gulf militarily۔ ہم کسی بھی تھریٹ کو ملیٹریلی حل کرنے کے لیے اس وقت تیار ہیں، اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غیر معمولی بیان چائنا کا، تائیوان گلف میں وہ کوئی ملٹری ایکشن نہیں کرتا ہے، لیکن آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ملیٹریلی تیار ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جرمنی، آپ ان لوگوں کی پاگل پن کا اندازہ لگائیں کہ ہر ملک کو ان کا کام ہے کہ پرووک کرنا۔ اب کیا تک بنتی ہے کہ تائیوان کے ادھر بھیجنا اپنے جنگی بیڑے؟ کوئی تک بنتی ہے اس بات کی؟ تائیوان کو یہ سارے ممالک چائنا کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن تائیوان کو ملٹری ایڈ دیتے ہیں اور اپنے جنگی بیڑے وہاں پر بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی ادھر جرمنی یا امریکہ کے کسی علاقے کے اوپر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے، کل کو چائنا کہے کہ الاسکا جو ہے وہ سیپریٹ ہوگا اور وہاں پر سیپریٹسٹ کو فنڈ کرنا شروع کر دے، تو امریکہ قبول کرے گا؟ تو پھر یہی بات چائنا کے لیے کیوں کہی جاتی ہے، رشیا کے لیے؟ تو یہ پتہ نہیں دنیا کو کون چلا رہا ہے اور کس پالیسی کے ساتھ یہ چلا رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ چائنا ایک نیوکلیر پاور ہے، ان کو نہیں پتا کہ رشیا ایک نیوکلیر پاور ہے، اور وہ کس طرح سے جواب دیں گے۔ ان کو یہ پرووک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال چائنا کا بہت سخت رد عمل ہے۔ آخر میں رشیا کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ گلوبل جو انٹرنیٹ ہے اس حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ رشیا threatens to cut the west internet. NATO said Russia has been mapping undersea internet cables and that they believe they are planning such an attack. کہ لوکیٹ کر رہا ہے رشیا اس وقت۔ If Russia were to cut these cables, it would be a devastating effect on the economies of the West until they were repaired. پوری یورپ کی اکانومی، ویسٹ کی اکانومی کو بہت تباہ کن اس کے ہوں گے کانسیکوینسز۔ اچھا، بات ناظرین ساری یہ ہے کہ رشیا نے تو ابھی تک یہ نہیں کہا کہ وہ یہ کر رہا ہے، لیکن وہ کر بھی رہا ہوگا، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتنی سنگین بات ہے کہ انٹرنیٹ کیبلز کو کاٹنے کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں۔ رشیا پاگل نہیں ہے اور رشیا کوئی ایسکلیشن نہیں چاہتا، لیکن آپ اندازہ کریں اگر وہ اس لیول کے اوپر چلے گئے تو ان کو پتا ہے کہ ان کو کس لیول کی جنگ لڑنا پڑے گی، یعنی سروائیول کی جنگ، جس جنگ کے بعد رشیا یا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ وہ جنگ نہیں ہے کہ اچھا جی ہار گئے، ٹھیک ہے۔ افغانستان کی جنگ نہیں ہے کہ اچھا جی رشیا ہار گیا، یا کوئی اور جنگ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہار گیا لیکن رشیا تو ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو رشیا کو ختم کر سکتی ہے، جو اس کے اوپر مسلط کی گئی ہے، یہ جو نیٹو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کو اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے۔ اور سیم ایران کا بھی یہی معاملہ ہے، ایران کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو ان سارے ملکوں کو، اور پھر اگلی باری جو ہے وہ چائنا کی ہے، تو یہاں پر سب کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ سروائیول کی جنگ ہے اور یہ بالکل نہیں بننی چاہیے تھی۔ یہ نیٹو اور امریکی یہ ساری اور اسرائیلی پالیسیز کی وجہ سے کہ بلا وجہ جنگیں چھیڑی جا رہی ہیں اور ان کو سروائیول کی جنگ بنایا جا رہا ہے، تو پھر اگلے ممالک بھی وہ ہر کام کریں گے، اس کا نتیجہ پھر جو بھی نکلے، کیونکہ انہوں نے اپنا سروائیو کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ بلا وجہ غزہ میں جاریت روکنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، یوکرین کی جنگ آپ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تائیوان میں پرووک کرنے ہیں چائنا کو، تو یہ بنیادی مسئلہ دنیا میں اب یہ پیدا ہو چکا ہے جس کے اوپر نیٹو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ تازہ ترین اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔